بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی ہمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی، انڈیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امت مسلمہ کے اندر شدید قسم کا غم و غصہ ہے، اور پاکستان کے اندر وہ چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے جو باقی اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے، خصوصی طور پہ ترکی کے اندر اور عرب امارات میں کافی بڑے تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اور ایران کے اندر بھی، اور سخت غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو بی جے پی کے جو کچھ رہنما کتے ہیں، جو ہمارے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھونکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے کیونکہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، اللہ ان کو ضرور جو ہے وہ اس کی سزا دے گا، لیکن مسلم کنٹریز کے اندر اس وقت شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی کچھ آج کل میرے پروگرام کے بعد آج وزیر جو ہمارے خارجہ ہیں بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے کچھ جو ہے وہ کلمات ادا کیے ہیں کہ ہم شدید قسم کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سیکولر ہندوستان کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی سمجھ لو کہ کوئی خاص ایکشن گورنمنٹ کی طرف سے دیکھنے کو نہیں آ رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فوری طور پہ جو بھارتی سفیر ہے اس کو آج طلب کیا جاتا اور شدید قسم کا جو ہے وہ رد عمل ظاہر کیا جاتا، لیکن صد افسوس کہ ایسے نہیں ہوا۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جن کا جتنی بھی انڈین مصنوعات ہیں ان کا پاکستان کے اندر فوری طور پہ بائیکاٹ کیا جائے، پبلک کرے، اور یہ جو سفارت خانہ ہے اس کو اس وقت تک سفیر کو ملک بدر کیا جائے جب تک جو ہے وہ معافی نہیں مانگ لی جاتی، شرط یہ رکھی جائے۔ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی آج خاص طور پہ ان کا کوئی لیڈر یا کوئی پروٹیسٹ اس لیول پہ نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے جس لیول پہ ہونا چاہیے تھا۔ مذہبی جماعتوں کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں جس طریقے سے ان کو نکلنا چاہیے۔ دوسرا ناظرین، آج ایک اور خبر یہ ہے کہ جو وزارت مذہبی امور ہے اس کے اندر جو حج کے لیے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں اس میں 200 پھر ایک مرتبہ 200 افراد کو مفت حج کرانے کی تیاری کی جا رہی ہیں، جس کے اوپر 8 سے 10 کروڑ روپے غریب عوام کے ٹیکسز سے وہ لیا جائے گا، اور یہ مفت خورے اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے 6 لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور باقی مختلف ایم این اے، مختلف جو پارلیمنٹیرین ہیں، وزیر اعظم ہیں، اور ان کی ثوابدیدی کوٹا ہے اس میں سے لوگ جا رہے ہیں۔ 200 لوگوں کا یہ جو ہے یہ وزن ڈالا جائے گا اس غریب عوام پہ، اور پہلے عوام تو بدحال ہیں مہنگائی بے روزگاری کے ہاتھوں، اور اب تو میرے خیال میں ایک حج کرنا بھی بڑا مشکل کام ہو گیا، کیونکہ 8.5 لاکھ روپے تک اس کی کاسٹ چلی گئی ہے۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ 200 لوگوں کو حکومت وقت کیوں مفت حج کرا رہی ہے۔ مفت حج ویسے ہوتا نہیں ہے شرعی لحاظ سے، لیکن بدقسمتی سمجھیں کہ پاکستان میں ہر سال جو ہے وہ یہ کوٹا ممبران اسمبلی کو بھی، وزراء کو بھی اور دیا جاتا ہے، اور جو بھی چہیتے جس جماعت کے ہوں، جو برسر اقتدار ہو، وہ بندر بانٹ ہوتی ہے اس کی۔ یہ بڑا ایک سمجھ لو کہ تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ اس وقت ہم معاشی شدید بحران کا شکار ہیں، اس کے باوجود اس قوم کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور 200 لوگوں کو مفت حج کرایا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے وزارت مذہبی امور کو، اور میڈیا کو بھی اس کے اوپر بھرپور طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے مفت حج کا، کسی صورت میں بھی نہ کسی صحافی کو کرایا جائے، نہ کسی بیوروکریٹ کو کرایا جائے، اور نہ ہی کسی پولیٹیکل پارٹی کے جو ہے وہ ہیڈ ہے اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو کرایا جائے۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ حج ہوتا بھی نہیں ہے۔ ناظرین، آج ایک اور ابھی خبر گردش کر رہی ہے اور ملک بھر کے اندر کافی ایک پھر جو ہے وہ ہیجانی کیفیت ہے۔ پیٹرول پمپوں کے اوپر لمبی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں، اور یہ عندیہ دیا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت پھر 25 روپے بڑھائی جا رہی ہے، یعنی 211 روپے اب ہے، تو یہ 25 روپے اگر بڑھ گیا تو یہ 237 روپے جو ہے یہ پیٹرول چلا جائے گا۔ اس خبر کی ابھی تک تصدیق حکومتی حلقوں میں نہیں ہو رہی ہے،
تاہم یہ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ اس کے اوپر باقاعدہ سمری جو ہے وہ وزیر اعظم نے دستخط کر دیے ہیں کہ یہ پیٹرول آج نہیں بڑھے گا تو کل ضرور بڑھایا جائے گا، اس نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑا بوجھ ہے اس پبلک کے اوپر۔ اللہ نہ کرے اگر یہ پیٹرول بڑھتا ہے تو یہ سیدھا 100 روپے کا فرق پڑنا کے قریب پہنچ جائے گا، کیونکہ آلریڈی 60 روپے پہلے بھی بڑھ چکا ہے، تو یہ 90 روپے قریب 85-90 روپے کے قریب بوجھ جو ہے وہ یک دم 2 ہفتوں کے اندر اندر عوام پہ ڈالنا یہ بڑا ظلم ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں افراط زر میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ ایک عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو رہی ہیں۔ جو لوگ عام مزدور دیہڑی دار طبقہ ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، اور جو ایک تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے گھر کا چولہا جلنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ناظرین، حکومت وقت ایک طرف دعوے کر رہی ہے کہ جی ہم حکومت جو عوام ہے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے، لیکن دوسری طرف تسلسل کے ساتھ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اور ہماری پبلک کی بھی بدقسمتی سمجھیں کہ اس قدر ہماری پبلک جو ہے وہ عادی ہو چکی ہے کہ اب اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کے باوجود بھی وہ ریزسٹنس سامنے نہیں آ رہی ہے۔ پہلے لوگ مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ نکل آتے تھے اگر 1-2 روپے چیز بڑھتی تھی، اب صبح اٹھیں تو چیز کی قیمت ڈبل ہوتی ہے، لیکن عوام کے اندر بے بسی جو ہے وہ تیزی سے سرایت کرتی جا رہی ہے، اور عوام جو ہے وہ اپنے حال پہ وہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر آئے روز مظالم ہو رہے ہیں، اور حکومت کو بھی پتہ ہے کہ یہ پبلک کا کوئی ریئیکٹ ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے ان کو قیمتیں واپس کرنی پڑیں گی۔ دوسری جانب ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو خصوصی طور پہ اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان کا بھی جو مہنگائی کے ایشو ہے اس کو وہ اس سطح پہ ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں جس سطح پہ ان کو کرنا چاہیے۔ مظاہرے پبلک کو باہر نکالنا چاہیے، اور مہنگائی کے خلاف جیسے وہ اپنی آزادی مارچ کی باتیں کرتے ہیں، دوسری چیزیں اپنے وہ ایشوز کے اوپر تو لوگوں کو نکالتے ہیں، چاہے وہ جو ابھی اپوزیشن میں جماعتیں ہیں جب وہ حکومت میں تھیں تو وہ بھی بلند و بانگ دعوے کرتی تھیں، اور جو حکومت میں ہیں وہ اس وقت اپوزیشن میں تھے وہ نکالتے تھے، وہ کال دیتے تھے، لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، لیکن یہ سب ایک کھیل تماشا ہے اقتدار کی رساکشی کا۔ جب اقتدار مل جاتا ہے تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ یہی جو ابھی حکومت میں یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان نے مہنگائی کی ہے تو یہ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، پبلک کے ساتھ ظلم زیادتی ہے، اب یہ جب خود آئے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جائز ہے۔ یہ بہت غلط جو ہے وہ تسلسل ہے، یہ ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے، حال میں بھی ایسے ہو رہا ہے، اور مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ جو ہماری پالیسیز ہیں یا جو ہمارے اس وقت حالات ہیں معاشرتی کہ آگے چل کے کوئی ہماری بہتری کے چانس موجود ہے، اس بدبودار اور فرسودہ جو نظام ہے اس میں ناممکن ہے۔ یہ نظام کرپشن کو تقویت دینے والا نظام ہے، یہ نظام ایک عام پبلک کے حقوق سلب کرنے والا نظام ہے، یہ نظام ایک عام غریب کو انصاف نہیں دلا سکنے والا نظام ہے، اور یہ نظام جو ہے یہ ہمارے لیے خودکش بمبار پیدا کرنے والا نظام ہے۔ اس نظام کے اندر کہیں پہ بھی ہمیں کوئی بہتری کی جو ہے وہ کرن نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس نظام کے اندر پیوند کاری کر کے شاید اس نظام کو بہتر کیا جا سکے۔ ناظرین، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ایک ایسی آزاد ریاست کا قیام تھا جس کے اندر لوگ آزادی کا سانس لیتے، اور جو ہے وہ ان کو اسلامی جو ہیں قوانین اس کے مطابق ان کے روزمرہ کے معمولات چلتے اور لوگوں کو انصاف ملتا۔ لیکن بدقسمتی سے جس مغربی وہاں پہ جو استعماری قوتیں اس وقت ہندوستان کے اندر تھیں 1947 سے پہلے، جو ان کے لارڈ مکالے کے قوانین تھے وہ ہمیں ورثے میں ملے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی نے وفا نہیں کی، جس کی وجہ سے پھر وہ انگریزوں کا وہی سلسلہ جو ہندوستان کے اندر تھا، ہم ایک الگ ہماری لکیر تو کھینچ دی گئی، لیکن جو وہ فرسودہ نظام وہاں پہ تھا لارڈ سسٹم، وہ ہمیں ورثے میں ملا، اور ابھی بھی ہم لارڈ سسٹم کے اندر ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مضبوط سرمایہ داری نظام، ہمارا جاگیردارانہ نظام، اس نے اس پورے نظام کو جکڑا ہوا ہے،
اور یہاں غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے۔ چند فیملیز جن کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ ویل چیئر، یعنی اقتدار کی ویل چیئر کی جو گیم ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایک سے گھوم کے دوسری کی طرف آتی ہے، دوسرے سے گھوم کے تیسری کی طرف آ رہی ہے، اب تیسری قوت بھی آ گئی ہے۔ اس ویل چیئر کے گھومنے کا تو سب لوگ جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک عام غریب کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جس سے کہا جائے کہ اس اقتدار کا، جمہوریت کا، کسی عام ایک غریب آدمی کو کوئی فائدہ ہوا۔ ناظرین دیکھیں، ہمارے اس وقت اقتصادی حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ جو موسمی تبدیلیاں ہیں وہ بھی تیزی سے ہمیں وہ جو ہے وہ لپیٹ میں لے رہی ہیں۔ پاکستان کا درجہ حرارت دن بدن بڑھ رہا ہے، اور جو پانی کے ذخائر ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے، جس سے آنے والے کل میں مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کا اس قدر ہمارے ملک کے اندر بے دریغ طریقے سے ضیاع ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کہیں پہ بھی دیکھیں، گھروں کے اندر دیکھ لیں، کہیں پہ بھی دیکھ لیں جہاں بڑی بڑی جگہ بنی ہوئی ہیں، تو بے دریغ طریقے سے پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، اس کی بھی ہم ناشکری کرتے ہیں، اس کی بھی ہم سمجھ لو کہ ضیاع کرتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا سمجھ لو کہ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے درخت جو ہیں وہ آج دیکھیں ہر طرف اسلام آباد کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ درخت جلائے جا رہے ہیں۔ یہ کون قوتیں ہیں جو جلا رہی ہیں؟ مختلف قسم کے لوگوں کو پرابلمز، دھواں ہی دھواں ہوتا ہے، اسلام آباد سارا دھوئیں سے بھر چکا ہے۔ ابھی آج اجنائن کی طرف سے، پچھلے دنوں میں مارگلہ کی طرف سے لگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اکثر جو ہے وہ قیمتی جنگلات جلا دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی المیہ ہے، اور ان لوگوں کو اگر سخت سزائیں دی جاتی تو شاید یہ دوبارہ سلسلہ شروع نہ ہوتا۔ ناظرین، ہمارے ایک یہ جو روزمرہ کے معمولات ہیں، اس کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں تو ہمارے ادارے بالکل بے بس نظر آتے ہیں۔ ہمارے ادارے کہیں ایکٹیو نظر ہی نہیں آتے۔ جو بھی ادارے حکومت کے ادارے ہیں وہ بیٹھ کے تنخواہیں تو لے رہے ہیں، مراعات لے رہے ہیں، اور بڑے ان کے جو بچے ہیں وہ خوشحال ہیں۔ جو بیوروکریٹس ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، وہ ایک دفعہ اگر اسمبلی میں پہنچ جائیں تو ان کو سمجھ لو کہ ان کی لاٹری نکل آتی ہے، اور ان کو عمر بھر کوئی اور کام کرنا نہیں پڑتا، اور وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ ان کی آل اولاد جو ہے وہ ٹریلین روپیز کی مالک بن جاتی ہے۔ میں نے MMA کی جب گورنمنٹ آئی تھی اس وقت میں نے دیکھا پیون لگی ہوئی، میں نے بندے دیکھے ہیں ممبران قومی اسمبلی جن کے کپڑوں پہ پیون لگی ہوئی تھے۔ جب وہ یہاں سے وہ اقتدار کے ساتھ 5 سال گزارنے کے بعد واپس گئے تو یقین کریں ان کی نیچے لینڈ کروزریں تھیں۔ ناظرین، یہ ہمارا بڑا قومی المیہ رہا ہے، چاہے مذہبی جماعتیں ہوں، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ممبران اسمبلی ہے، جب وہ اسمبلی میں آتا ہے تو وہ بھرپور طریقے سے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، بجائے وہ اپنے عوام کو فائدہ دینے کے وہ اپنی ذات کو بہت زیادہ اتنا فائدہ دے لیتا ہے کہ اس کی ذات پھر کسی کے آگے سمجھ لو کہ اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہمارا ایک جو یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم کب تک یہ قرض کا توق جو ہے اور سود کا جو ہم نے ایک لعنت اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے، یہ کیسے اتاریں گے؟ اس کے لیے کیا کوئی کسی نے اسٹریٹجی بنائی ہے؟ کسی پولیٹیکل جماعت نے بنائی ہے؟ کسی جو حکومت نے بنائی ہے؟ اپوزیشن جماعتوں نے بنائی ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ان کے ایجنڈے میں کہیں پہ بھی کسی جماعت کے بھی ایجنڈے میں شامل ہو کہ ہم نے اس ملک کو سود سے پاک کرنا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ یقین کریں کہ ان قرضوں کے بوجھ تلے ہم مزید دبیں گے، اور ہمارے اوپر مزید سختیاں ہوں گی، اور ہماری قوم مزید مشکلات کا شکار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان حکمرانوں کو ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے جس میں اس عوام کی حقیقت میں بھلائی ہو، اس عوام کے بنیادی حقوق کی بازیابی ہو، اس گلی سڑی عوام کے دکھوں کا مداوع ہو۔ بہت شکریہ۔ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔